اویس صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اویس صاحب اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان جو ہے ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں اگر کاسٹ وائز دیکھا جائے تو ہم اتنے زیادہ کمپیٹیٹو نہیں ہیں، خاص طور پہ جب بات ہوتی ہے ایکسپورٹرز کی۔ ابھی نکی ایشیا نے کوٹ کیا ہوا تھا مختلف جو ہمارے یہاں ٹریڈ باڈیز ہیں کہ 34% پاکستان مہنگا ہے، اور اس میں سے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو پاور کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب پچھلے ہفتے یہ فیصلہ ہوا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 4 روپے 4 پیسے جو کراس سبسڈی انڈسٹری کو پڑتی تھی وہ کم کریں گے، جس سے ویلنگ چارجز جو ہے وہ بھی 4 روپے کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اقدامات دیے گئے جو کہ اوبیسلی آپ کے شعبے سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 13 ساڑھے 13 سینٹ سے اب بجلی کی قیمت جو ہے وہ 11 ساڑھے 11 سینٹ آ گئی ہے۔ جی اب آ جائے گی شہزاد بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں یہ سفر ہم نے فروری 2024 میں شروع کیا تھا جب انڈسٹری کو 18.5 سینٹ کی بجلی مل رہی تھی ایک یونٹ، اور اب یہ جو کراس سبسڈی جو پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کر کے ختم کی ہے اور انڈسٹری کے لیے گروتھ لے کے آنے کے لیے سپیس ڈھونڈی ہے، اس کے بعد ایفیکٹولی انڈسٹری کو 11.5 سینٹ پر یونٹ کی ملے گی۔ تو آپ نے 7 سینٹ پر یونٹ، اس کے باوجود کہ ہماری ڈیمانڈ گریڈ کی اوپر نہیں گئی، انڈسٹری کی بھی ڈیمانڈ اوپر نہیں گئی کیونکہ اس کی وجہ سے بھی قیمتوں کے اندر کمی آتی ہے، ہم نے اپنی ہی سیونگز کر کے اپنی ایفیشنسیز کو کک ان کر کے اور ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ جو ریجنلی کمپیٹیٹیو پرائس ہے بجلی کی وہ تقریباً 9.5 سے 10 سینٹ ہے۔ تو انڈسٹری تو کہتے ہیں 6 سے 7 سینٹ ہے انڈیا بنگلہ دیش جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ غلط بات کرتی ہے۔ آپ اگر بنگلہ دیش، انڈیا اور ان جو بھی ریجنل آپ کی کنٹریز ہیں، انڈیا میں تو مختلف سٹیٹس کا مختلف ریٹس ہیں، انڈیا میں ایک یونیفارم ریٹ ہے ہی نہیں، لیکن انڈیا کی فرض کریں مہاراشٹرا کو دیکھ لیں تو تقریباً ان کی 9.5 سے 10 سینٹ کے بیچ میں بجلی کی قیمت ہے۔ تو ہم لوگ تقریباً ریجنلی کمپیٹیٹیو رینج کے اندر آ گئے ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی کوشش ہوگی کہ اگلے سال ڈیڑھ کے اندر کوئی فائنینشیل ری سٹرکچرنگ کر کے ہمارا جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ ہے اس کی ری سٹرکچرنگ کر کے اوور آل کنزیومرز کے لیے، صرف انڈسٹری کے لیے نہیں، اوور آل کنزیومرز کے لیے بھی بجلی کی قیمت کو اور کم کریں، جو کہ ہم نے پچھلے 1.5 سال میں کیا ہے۔ آپ کی جو سب سے جو غریب جو طبقہ ہے اس میں اس کی قیمت بجلی کے اندر تقریباً 45% کی کمی آئی ہے، اور مختلف سلیبز کے اندر کسی کی 10% آئی ہے، کسی کی 16% آئی ہے، کسی کی 8% آئی ہے، لیکن جو مڈل انکم جو لیولز ہیں یعنی 300 یونٹ سے اوپر والے، وہ بھی ابھی غریب طبقے کے لیے اپنی بجلی کو مہنگا کر کے خرید رہے ہیں تاکہ ان کا بوجھ سنبھال سکیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم اس طبقے کو بھی انشاءاللہ ان دی نیئر فیوچر اس کی بھی بجلی کو ایک ریشنل لیول جب بھی بجلی کے ٹیرف کم کرنے کی بات ہوتی ہے، ٹیکسز کم کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف اپروول کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کراس سبسڈی آپ نے کم کی ہے جس کا تقریباً امپیکٹ 100 ارب روپے 104 ارب روپے کہا جا رہا ہے آئے گا، کیا آئی ایم ایف کا نوٹ ہمیں حاصل ہے، ان کی منظوری سے کیا گیا ہے، اور یہ 100 ارب روپے پھر کیا سبسڈی سے دیے جائیں گے، ڈائریکٹ سبسڈی دے گی حکومت، کیسے اس کو پورا کریں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پوری کاسٹ کو ٹیرف کے اندر ریفلیکٹ کرنے کا ایک پرنسپل ان پلے ہے۔ اس کے ودن ہم کس سلیب کو کتنا ایڈجسٹ کریں، کس کو زیادہ کریں، کس کو کم کریں، کہاں ہم دیکھیں کہ ہم 69% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یا 85% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اس کو ریشنلائز کریں، کہاں یہ دیکھیں کہ 200 یونٹ سے کم والے جو صارفین ہیں ان کی تعداد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں پچھلے تقریباً 2-3 سالوں میں 90 لاکھ سے بڑھ کے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے۔ 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ایک یارڈ سٹیک رکھا ہوا ہے کہ 200 یونٹ سے کم والا غریب ہے لیکن لوگوں نے نیٹ میٹرنگ کے بغیر اپنے گھروں کے اندر کچھ لوگوں نے ہمت کی، سولر سسٹم 2-4 لگا لیے، اس کی وجہ سے ان کی بجلی کی کنزمپشن 200 یونٹ سے کم گئی۔ آج اب 700 یونٹ والے کو اگر دیکھیں، وہ اگر 14 لاکھ روپے کا سسٹم لگاتا ہے تو وہ 200 یونٹ سے کم آ جاتا ہے۔ جب وہ 200 یونٹ سے کم آ جاتا ہے تو پھر وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے کہ اس کو 70% ڈسکاؤنٹ دیں، جو کہ اسٹیٹ اور ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ 700 یونٹ والا اس غریب ترین جو طبقہ ہے اس سے نہیں ہے۔ ہم ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں، سولر کی وجہ سے اس کیٹیگری میں آ گیا ہے، تو وہ بھی اس کا بوجھ بھی اضافی ہمارے اوپر پڑا، اور یہ بوجھ آج 200 یونٹ سے کم جو کنزیومرز ہیں ان کا تقریباً سبسڈی ہم 450 ارب روپے کی پے کر رہے ہیں، جس میں سے 100 ارب روپے کی وہ سبسڈی انڈسٹری پے کری تھی۔ تو
ابھی ہم نے ذرا وہ کون اب ٹیرف کو ریسٹرکچر کر کے دیکھنا ہے. آپ کے اگلے منتھ کا جو بل ہوگا اس کے سائیکل کے اندر یہ اپیئر ہونا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف مزید سبسڈی کے تو خلاف ہوگا, نہیں, تو اس کا مطلب آپ کو ٹیرف میں ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, تو کہیں نہ کہیں 100 ارب روپے کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. جی مزید جو سبسڈی ہے اس کی تو فسکل سپیس ہی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن ہم ریشنلائز ضرور کریں گے. جو بہت زیادہ کم قیمت پے کر رہے ہیں جو بھی ہے, مطلب پھر اس کا تو پھر بوجھ مجھے لگتا ہے یا لائف لائن کنزیومر پر آئے گا, یا جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان پر آئے گا. نہیں, اس کے اور طریقے بھی ہیں کہ آپ جو بجلی کا ریٹ ہے پر یونٹ اس کو چینج کیے بغیر, کیونکہ آپ کے ٹیرف کا سب سے بڑا حصہ ہے فکسڈ چارجز, ٹھیک ہے نا, جو کیپیسٹی چارج ہے. لیکن ہمارے ٹیرف کے اندر کیپیسٹی چارج کا جو فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ کل صرف تقریباً 6 سے 7% ہے, جو پچھلی دفعہ 3% تھا. تو ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم جو ٹیرف کا سٹرکچر ہے اس کے اندر فکسڈ اماؤنٹ کو زیادہ کر کے اور جو پر یونٹ کی کاسٹ ہے اس کو بھی ریڈیوس کریں, تاکہ اوور آل امپیکٹ آپ کا اتنا نہ ہو اور بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھے. انڈسٹری نے اس ڈیسیجن کو ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے ہم 9% پر نہیں آئے جو ہماری ڈیمانڈ تھی, بٹ 11.5% از اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ اس پہ بھی ایک خدشہ ہے ان کا کہ کیا یہ پرماننٹ ہے یا یہ دوبارہ چینج ہو جائے گا, کیونکہ اپریل میں 2025 میں جو وزیر اعظم نے کہا کہ 7 روپے کم کریں گے بجلی کی قیمت, آہستہ آہستہ انڈسٹری کا ریٹ میں نے جو خود دیکھا ہے وہ 34-35 سے پھر بڑھ کے واپس چلا گیا ان 40s. جی سر, تو کیا یہ پرماننٹ میجر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے شہزاد بھائی, انڈسٹری کا تو جو بھی خدشہ ہو, لیکن ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم 63 روپے سے تقریباً 46 روپے پہ تو آ چکے ہیں جی, ارسپیکٹو آف ان کے خدشات جو بھی تھے. بیچ میں ہم نے 7 روپے کا ایک ریڈکشن کی, پھر کیو ٹی ایس کی وجہ سے 1-2 روپے اوپر گئے. جی, اس کے باوجود آپ جی تقریباً 63 سے 46 روپے پہ آ چکے ہیں. یہ جو ہے معاملہ, یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا, دس از ایلیمینیشن آف کراس سبسڈی, یعنی جو بوجھ اور کنزیومرز کا اٹھا رہی تھی انڈسٹری, جو اس کو آئیڈیلی نہیں اٹھانا چاہیے تھا, وہ اب نہیں اٹھائے گی, اینڈ دس از اے پرماننٹ فکس ٹو دی سولوشن. ٹھیک ہے, اب ذرا اس سولر میٹر والے معاملے پر آ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی لوگ جو سولر میٹر لگانے جا رہے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ ریگولیشنز تبدیل ہونے والی ہیں, اور یہ ایک عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, آپ سے ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. تو نیٹ میٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے گراس میٹرنگ یا نیٹ بلنگ میں. ذرا سمجھائیے گا کہ کیا اس کے بعد فیزیبل نہیں رہے گا ایک کنزیومر کے لیے سولر لگانا, اور اس کو گرڈ پر ہی آنا پڑے گا دوبارہ؟ بہت فیزیبل رہے گا. سولر نیٹ میٹرنگ جو نئی ریگولیشنز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر سب سے اچھی اور پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہوگی, اور وہ اس لیے ہوگی, ایک تو میں آپ کو بتاؤں, اگر سولر نیٹ میٹر والا اپنی بجلی جتنی بنائے گا اگر وہ خود استعمال کر لیتا ہے اور ایکسپورٹ کچھ نہیں کرتا, تب وہ 1.5 سال میں اپنا پیسہ پورا کرے گا. نئی ریگولیشن اگر جس طرح پروپوز کی گئی ہیں اس کے مطابق آئیں, اگر وہ خود نہیں بھی استعمال کرتا اور 40% صرف استعمال کرتا ہے اور باقی سارا ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, پھر بھی اس کا پیسہ نئی ریگولیشنز اگر امپلیمنٹ ہو جائیں تو اس کے اندر تقریباً 3.25 سے 3.5 سال میں پیسہ پورا ہوگا. اور ابھی کتنا ہوتا ہے اگر کوئی شخص 40% خود کنزیوم کرے, 60% ایکسپورٹ کرے؟ اس وقت آپ آج کل کے ریٹوں کے مطابق اگر انویسٹ کریں اور 27 روپے کا پے بیک آپ کا بائی بیک ریٹ ہو جس طرح آج کل ہے, صحیح ہے, اور آپ کی جی نیٹ میٹرنگ ہو, نیٹ بلنگ نہ ہو, صحیح ہے, جو آج کل کے حالات ہیں, مطلب آپ کے یونٹ ٹو یونٹ کٹ آف ہو جاتے ہیں. ہاں, اس میں آپ آج بھی 1.5 سے 2.25 سال میں پہلا, مطلب یہ دورانیہ ڈبل ہو جائے گا تقریباً. آپ کہہ رہے ہیں 1.5-2 سال سے تقریباً 3.5 سال چلا جائے گا. لیکن شہزاد بھائی آج کل آپ بینک کے انٹرسٹ ریٹس دیکھیں نا کیا ہے. اس وقت ایک فکس ڈپازٹ کے اوپر 10%, 9%, تو اس وقت اگر 3.5 سال میں ہو رہا ہوگا, صحیح ہے, آپ کو 25-28% آپ کو مل رہا ہوگا ریٹرن کا آن یور انویسٹمنٹ, تو بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. پھر بھی یہ ہم نے بیسیکلی اس چیز کی بحث پچھلے 8-9 مہینے سے اسی لیے چھیڑی تھی, اور پورے ملک میں پراپرلی تھریش آؤٹ بھی ہوئی, ہمارے پہ الزامات بھی لگے کہ آپ پالیسی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جی, پالیسیز ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ, اور پاکستان کے اندر الحمدللہ ایک سولر ریولوشن میں سے گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے. اب تو آپ کی بیٹری ریولوشن آنا شروع ہونے والی ہے in the next 1 year or 2. آپ دیکھیں گے بیٹری پرولیفریشن. لیکن یہ جو نئی ریگولیشن آئیں گے یہ نئے کنزیومرز کے لیے ہوں گے یا تمام پر اپلائی کریں گے جو آلریڈی لائسنس ہولڈر ہیں؟ یہ نئے ہوں گے سر. جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہے وہ جس طرح اٹھائی ہوئی تھی وہ رہے گی, لیکن نیٹ میٹرنگ یا نیٹ بلنگ جو ہے وہ اگر نئے ریگولیشنز جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئیں گے, تو اس میں نیٹ میٹرنگ
سے نیٹ بلنگ کے اوپر آئے گا، یعنی جو آپ جس وقت قیمت یونٹ دے رہے ہوں گے وہ آپ کو 27 روپے کے اوپر ہی آپ سے خریدے جائیں گے، جی لیکن جو آپ کے یونٹس ہی نیٹ آف نہیں ہوں گے، جی جی، اگر آپ بجلی اس وقت 46 روپے میں خرید رہے ہیں تو پھر تقریباً 20 روپے کا آپ کو ہاں، امپیکٹ آئے کیونکہ گا. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو آپ بجلی دیتے ہیں وہ 40 کی ہے تو میں اگر 27 کی دوں تو یہ کیوں اس کو ایکولائز کیوں کیا جائے؟ لیکن اس میں آپ 46 روپے کی جو بجلی ہے اس کے اندر پلانٹ کے اوپر خریدی گئی بجلی کے علاوہ جی نیشنل ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کمپنیز صحیح ہے کی پوری وائرنگ کا پورا جو جی نیٹ ورک ہے، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا جو کاسٹ آف ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے بعد آ کے آپ کو جی پڑتی ہے. صحیح. جو آپ انٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ ایک آئی پی پی کی طرح انٹر کر رہے ہیں نا، تو جو ان کی گیٹ کے اوپر قیمت ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمیں اپنی ریگولیشن کو ایوالو کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تو میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ویژن کا فقدان نظر آتا ہے. ہم نے ایل این جی کے حوالے سے دیکھا کہ اتنے سارے پاور پلانٹ لگا دیے، کول کے لگا دیے، پھر ہم نے کہا نہیں یہ تو امپورٹڈ جب ایندھن خریدتے ہیں تو ہمارا فارن ایکسچینج بھی ضائع ہوتا ہے، پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس وجہ سے، تو ہم سولر پر آئیں گے. اب سولر کو آپ نے اتنا زیادہ پروموٹ کیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو جو امیر طبقہ تھا اس نے تو سولر لگا دیا، لیکن اب جو باقی لگانے والے ہیں ان کے لیے نئی ریگولیشن آئیں گی جو کہ اتنی زیادہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوں گی ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ونز. میں آپ کو عرض کروں، امیر طبقے سے زیادہ غریب طبقے نے لگایا، لیکن غریب طبقہ بیچارہ جی نیٹ میٹرنگ پہ نہیں آیا. وہ بیٹری لگاتا ہے. امیر طبقہ نیٹ میٹرنگ پہ آیا. جی جی، سارا ایس ای سی اے کنزیومر جو جس کو غریب کہتے ہیں طبقہ وہ آ چکا ہے ہے اس بیچارے نے گاؤں میں مارکیٹس میں مختلف کھوکھوں کے اوپر ایک ایک دو پلیٹیں لگا کے لگائی ہیں. آپ کے امیر جی طبقے نے 6,500 ہزار جی میگا واٹ نیٹ میٹرنگ پہ لگایا. آپ کے غریب طبقے نے 18-19 ہزار میگا واٹ لگایا ہے جو اس وقت آف گریڈ بہائنڈ دا میٹر ہے. اس کی پالیسی کی چینج نہیں ہے، اس کی امپورٹ آف سولر اکوپمنٹ کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، اس کو ڈسکریجمنٹ کوئی نہیں ہے. غریب نے 18-19 ہزار میگا واٹ لگایا ہے. اچھا، آپ کا جو بیہائنڈ دا میٹر ہے وہ 18-19 ہزار میگا واٹ اس وقت ہے جو آپ کے ٹیوب ویلز کے اوپر لگا ہوا ہے، جو آپ کے گاؤں کے اندر دکانوں میں لگا ہوا ہے. یہ سارے آف گریڈ ہیں. اگر یہ گریڈ پہ آتے تو پھر شاید آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہوتی. یہ لوگ تو نیٹ میٹرنگ پہ نہیں آئے. ہاں، انہوں نے بیہائنڈ جس طرح میں نے ایک 400 یونٹ والا ہے اس نے 2 اپنی پینلز لگائی، اپنی کنزمپشن کو 200 سے نیچے لے آیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی، یہ بڑی سوچی سمجھی پراپر ایولیوشن آف پالیسی کہا جاتا ہے اس کو ریڈیکل اور ایریٹک پالیسی میکنگ نہیں کہتے. 2017 میں جب 1 سال کے لیے وزیر تھا میں نے نیٹ میٹرنگ انٹروڈیوس کرائی تھی and I stand by it. اس نیٹ میٹرنگ کے اندر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، نیٹ میٹرنگ سے شروع ہے، نیٹ بلنگ پہ آئے، ایوریج کاسٹ آف پاور جس طرح گریڈ کی نیچے ہوتی گئی، بائی بیک ریٹس نیچے جاتے گئے. کیلیفورنیا، جرمنی، انڈیا، برازیل، یو نیم اینی کنٹری ان دا ورلڈ. یہ کنزیومر کے لیے تو چلیں ان کو بڑا فائدہ ہوا جب 2017 میں پالیسی آئی، لیکن دوسری طرف ریاست جو ہے وہ ایک طرف پاور پلانٹ لگا رہی تھی ایل این جی پہ، کول پہ، اور وہ چاہتے تھے کہ جب ہم اتنے پاور پلانٹ لگا رہے ہیں تو لوگ گرڈ پر آئیں، اور گرڈ پر آئیں گے تو ہی کیپیسٹی کاسٹ کم ہوگی. لیکن دوسری طرف لوگ پھر گرڈ پہ نہیں آ رہے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ غریب اور امیر دونوں جو ہے وہ سولر پہ جا رہے تھے، تو جو گرڈ کی بجلی ہے وہ اضافی رہ گئی اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہو گئی. گرڈ کی بجلی اضافی رہ جانے کے 2-3 اور بھی بہت میجر ایشوز ہیں. آپ نے اس وقت جی ڈالر میں سارے لون لے کے یہ سسٹمز لگائے، آئی پی پیز کو لائے. آپ کا روپے کی قیمت 100 روپے تھی اور ڈالر کی قیمت آپ کی 280-300 تک گئی. آپ کی ایک دم جو جی لائبلٹی ہے دیٹ وینٹ اپ 3 ٹائمز. آپ نے ریٹرن آن ایکویٹی ان کو جی ڈالرائز انڈیکس پہ جی دینا تھا. پھر آپ کی ڈیمانڈ نیچے گئی، کووڈ آیا، اس کے بعد آپ کی اکانومی ہٹ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ جس ریٹ کے اوپر بڑھنی تھی اس ریٹ کے اوپر نہیں بڑھی جو انہوں نے ازیوم کیا گیا تھا. اب پہلے یہ لوگ ازیوم کرتے تھے ہماری حکومتیں 5-6 ڈیمانڈ اوپر جائے گی، جاتی اصل میں 2.8% سے اوپر ہے.